السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 20 ہے سورہ قصص، سورۃ القصص شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، ان کا یہ آیات الکتاب، کتاب آیتیں ہیں خاص کتاب، المبین، واضح کی، کھلی کی، روشن کی۔ نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکہ اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نبأ، خبروں میں سے، واقعات میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے، و فرعون، اور فرعون کے واقعات جیسے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، سچے واقعات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے جو ہے لوگوں کو سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ لقوم، واسطے قوم کے یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر، آخرت پر، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ اللہ کی کتاب سے جو ہے سچے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا، بلند ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا، فی الارض، بیچ زمین کے۔ فرعون جو ہے وہ کرسی اس کو ملی حکمرانی کی، تو اس حکمرانی نے کی کرسی نے اس کا دماغ خراب کر دیا، اور وہ اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا کرسی کی وجہ سے۔ نمرود کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے نمرود کو بادشاہی دی تھی، اس لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح فرعون جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بلند رب جو ہے وہ میں ہوں۔ تو فرمایا کہ انا فرعون علا، بے شک فرعون علا، سرکش بن گیا تھا، فی الارض، بھی زمین کے، وجعل اہلہا، اور اس نے بنا دیا اس زمین کے رہنے والوں کو، شیعاً، گروہوں میں۔ ایک گروہ جو تھا اس کے اپنی قوم کا تھا، دوسرا گروہ جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا مصر میں، اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اسلام دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے دبا کر رکھا تھا، اذیتیں دیتا تھا ان کو، عقیدے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ توحید کو ماننے والی تھی کہ کائنات کا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اور یہ جو تھا یہ اپنی قوم کو اس نے جو ہے نیا جو ہے شوشہ چھوڑا، اس کے لیے نیا فتنہ جو ہے اس نے دیا کہ تمہارا رب میں ہوں۔ اس طرح اس نے جو ہے دو گروہوں میں بانٹ دیا لوگوں کو۔ یستضعف، وہ کمزور کرتا تھا، طائفتاً، ایک جماعت کو، منہم، ان میں سے، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کمزور کرتا تھا، ان کو اذیتیں دیتا تھا، ان کو سہولتیں نہیں دیتا تھا، ان پر غربت مسلط کی ہوئی تھی، اس طریقے سے وہ ان کو جو ہے وہ کمزور کر رہا تھا۔ یذبح، وہ ذبح کر دیتا تھا، ابناءہم، بیٹے ان کے، ویستحیی، اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم، ان کی بیٹیوں کو۔ فرعون کے نجومیوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر جو ہے تو اس سے حکمرانی چھین دے گا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے لیے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی بیٹا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ بہت اذیت تھی بنی اسرائیل کے لیے۔
فرمایا کہ انہو بے شک وہ کانا تھا من المفسدین، حقیقی فساد کرنے والوں میں سے۔ فساد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے آسمانی دین کو، امن سلامتی والی عدل و انصاف والے دین کو نہیں مانتے، وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں فساد مچانے والے۔ جس طرح ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے منافقین کے بارے میں کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ منافق، جن کا ایمان خالص نہیں تھا، ایمان کھوٹا تھا۔ تو جس شخص کا ایمان جو ہے وہ خالص نہیں ہوگا، ایمان میں منافقت ہوگی، کفر ہوگا، شرک ہوگا، قرآن کی روح سے جو ہے وہ فساد کرنے والا ہوتا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ فرماتے ہیں خبردار، بے شک یہ منافق ہی حقیقی فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لا یعلمون، نہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو اس قرآنی آیت سے ثابت ہے کہ جس کا ایمان خالص نہیں ہوگا وہ فسادی ہوگا، وہ اللہ کے اس آسمانی امن و سلامتی، عدل و مساوات کے دین کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ وہ جتنے مرضی وہ دعوے کر لے، وہ منافق ہے۔ وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے، ان نمنا، یہ کہ ہم احسان کریں، من کے معنی احسان، ان بچوں کو خاموش کریں جی۔ وَنُرِيدُ، ہم ارادہ رکھتے تھے، ان نمنا، یہ کہ ہم احسان کریں، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، استضعفوا، جو کمزور کیے گئے تھے، فی الارض، بھی زمین کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بنی اسرائیل جو ہے اس پر احسان کرنا چاہتے تھے، اس ظالم کے ظلموں سے ہم ان کو بچانا چاہتے تھے، جن کو فرعونیوں نے کمزور کر رکھا تھا، ان کو ساری زندگی کی سہولتیں نہیں دیتے تھے، اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنانا چاہتے تھے، ہم ان بنی اسرائیل کو، ائمۃً، امام، امام کے معنی رہبر، راستہ بتانے والے۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنانا چاہتے تھے ان کو، الوارثین، حقیقی وارث، ہم ان کو اپنی زمین کے وارث بنانا چاہتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ أَنَّ الْأَرْضَ يُورِثُهَا عبادی الصالحون، ہم نے زبور کتاب کے اندر یہ فیصلہ لکھ دیا تھا کہ ہماری زمین کے جو ہے وارث جو ہے وہ حقیقی نیک لوگ ہوں گے۔ حقیقی نیک کون ہوتے ہیں؟ جن کا ایمان خالص ہو، جو اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے، نافذ کرنے والے، غالب کرنے والے ہوں، وہ ہوتے ہیں نیک۔ اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری زمین کے وارث جو ہے وہ نیک لوگ ہیں، ان کا حق پہلا بنتا ہے حکمرانی کا۔ تو فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کو جو ہے، جن کو فرعونیوں نے جو ہے کمزور کر رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، ہم ان کو لوگوں کے امام بنانا چاہتے تھے، راہبر بنانا چاہتے تھے، اور ان کو جو ہے زمین کے وارث بنانا چاہتے تھے۔ وَنُمَكِّنَ، اور ہم ان کو قوت دینا چاہتے تھے، کیونکہ فرعونیوں نے ان کو کمزور کر رکھا تھا، ہم ان کو قوت دینا چاہتے تھے۔ تمکنت ہے قوت، طاقت۔
ونمکنا اور ہم قوت دینا چاہتے تھے لہم واسطے ان کے فی الارض بھی زمین کے، ونریا اور ہم دکھانا چاہتے تھے فرعون کو، وحامانا اور اس کے وزیر حامان کو، وجنودہما ان دونوں کے لشکروں کو ہم دکھانا چاہتے تھے، منہم ان میں سے، ما جو کانوں تھے وہ یحذرون وہ ڈرتے، جس سے وہ ڈرتے تھے ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ ڈرتے کس سے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کی حکمرانی جو ہے اس کو ختم کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے زمین پر جو ہے وارث بنانا چاہتے تھے، راہبر بنانا چاہتے تھے، اور ان کو زمین میں قوت دینا چاہتے تھے، اور فرعون اور حامان جو اس کا سینئر وزیر تھا اور اس کے لشکروں کو ہم دکھانا چاہتے تھے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے کہ ہم سے جو ہے بنی اسرائیل حکمرانی چھین لیں گے، یہ ہم ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ تو اوحینا اور وحی کی ہم نے الی میں موسیٰ طرف ماں موسیٰ علیہ السلام کی، جب یہ حکم چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، اور وہ بڑی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں وہ جو ہے فرعونی میرے بچے کو نقصان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی کی، وہ اوحینا اور وحی بھی ہم نے پیغام بھیجا ہم نے الی ام موسیٰ طرف ماں موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ کہ ارضعی تو دودھ پلا ہے اس بچے کو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ بی بی اس بچے کو تو دودھ پلا، فائزہ پر جس وقت خفتے تو خوف زدہ ہو ڈر جائے، علیہ اوپر اس کے، جب تو اس بچے کے پکڑے جانے سے کے بارے میں خوف زدہ ہو جائے تو کیا کر، فَأَلْقِي پس ڈال دے ہے اس بچے کو، فِي میں بیچ خاص دریا کے۔ دوسرے مقام پہ وضاحت ہے کہ اس بچے کو جب تجھے خوف لاحق ہو، ڈرنے لگے کہ کہیں بچہ جو ہے فرعونی چھین کر لے نہ جائے، تو اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کو جو ہے دریائے نیل کے سپرد کر دینا۔ اور اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ بی بی ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم اس کو واپس تیرے پاس بھیج دیں گے۔ یہ پیچھے ہم طٰہٰ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے ڈبے میں صندوق میں بند کیا، دریائے نیل کے سپرد کر دیا، اور ان کی بہن جو تھی ان کو پیچھے لگا دیا کہ دور رہ کر جو ہے دیکھنا کہ اس صندوق کو کون پکڑتا ہے۔ تو دریائے نیل کے کنارے پر فرعون کے محلات تھے، اس کی بیوی آسیہ جو ہے وہ دریا دیکھ رہی تھی بیٹھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے پانی میں تیرتا آ رہا ہے، اس نے کرندوں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ وہ صندوق نکال کر لے آؤ۔ وہ آئے، صندوق لیا، محل میں داخل ہو گئے، اور اس کے پیچھے جو ہے ان کی بہن بھی داخل ہو گئی۔ فرمایا کہ وَلَا تَخَافِي اور نہ تو ڈرنا، وَلَا تَحْزَنِي اور نہ تو غم کرنا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ بیوی اس بچے کے بارے میں ڈرنا نہیں، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ وَلَا تَحْزَنِي اور نہ اس کے بارے میں کوئی غم کرنا۔
پریشان نہ ہونا. انا بے شک ہم رادو ہم لوٹا دینے والے ہیں ہو اس بچے کو الیہ کے طرف تیری. غم نہ کرنا، ڈرنا نہ اس بچے کے بارے میں. ہم اس کو، یہ بچہ جو ہے جو تو دریا میں ڈال رہی ہے صندوق میں بند کر کے، ہم اس کو تیرے پاس واپس لے آئیں گے. وَجَعَلُوهُ اور ہم بنانے والے ہیں اس کو من المرسلین حقیقی بھیجے جانے والوں میں سے، سچے پیغمبروں کو ہم میں سے اس کو بنانے والے ہیں. ہم اس کو اپنا سچا پیغمبر بنانے والے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ہے ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بٹھا دیا. فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس کو. لقطہ کے معنی ہوتا ہے گری ہوئی چیز کسی کی اٹھا لینا. کسی کی گری ہوئی چیز جو ہے زمین سے اٹھا لینا، اس کو لقطہ کہتے ہیں. فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس بچے کو آل فرعون کے ماننے والوں نے، لیکون تاکہ وہ ہو لہم واسطے ان کے عدوًا دشمن و حزن اور غم، ان کے لیے دشمنی اور غم کا باعث بنے. ہم نے جو ہے اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون جو اس کا دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن تھا، ہم نے جو ہے اس کے گھر میں اس کو داخل کر دیا کہ لے ذرا بنی اسرائیل کا یہ بیٹا بچہ ہے، اس کو ذرا مار کے دکھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جب وہ اٹھا کر لے گئے تو ان کی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی جو تھی اس صندوق کے ساتھ ہی محل میں داخل ہو گئے. صندوق کھولا تو اس میں بڑا جو ہے خوبصورت بچہ تھا. پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. فرعون کی بیوی نے جو ہے اس کو اٹھایا. جب فرعون آیا تو اس کو کہا کہ دیکھو کتنا اچھا خوبصورت بچہ ہے، ہاں اس کو قتل نہ کرنا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہمارے بڑھاپے میں کام آئے گا، ہمارے خدمت کرے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، بلاؤ جی دودھ پلانے والی دائیوں کو. شہر کی دائیاں جو تھی وہ جتنی بھی تھی وہ باری باری بلائیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے دودھ کسی کا بھی نہیں پی رہے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. باری باری دائیاں جو ہے ان کو لایا جاتا ہے، وہ گود میں بٹھاتی، منہ کو جو ہے منہ میں ڈالتی، جو ہے چھاتی جو ہے منہ سے لگاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں کھولتے تھے. اللہ کا قرآن میں دعویٰ کہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے ان دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا تھا. جب ساری دائیاں ختم ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ میں ایک گھر کو جانتی ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کو بلا کر لے آؤں، وہ اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ. وہ اپنی والدہ کو لے آئے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے گود میں لیا، دودھ جو تھا وہ چھاتی سے ہے وہ منہ کو لگائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منہ کھول کر دودھ پینا شروع کر دیا. اور فرعون اور اس کی بیوی اور دیگر بڑے خوش ہوئے اور ان کا وظیفہ لگا دیا ان کی والدہ کا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اللہ تعالیٰ نے اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے گھر میں جو ہے ان کا بندوبست کر دیا. اللہ کے کام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس بچے کو آل فرعون کے ماننے والوں نے، لیکون تاکہ وہ بچہ ہو جائے لہم واسطے ان کے عدوًا دشمن و حزن اور غم کا سبب.
انا فرعون، بے شک فرعون، و حامانہ اور اس کا سینئر وزیر حامان، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین تھے وہ گناہ کرنے والے، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے۔ فرعون، اس کا سینئر وزیر حامان اور اس کے دیگر ماننے والے لوگ جو تھے، وہ سب کے سب جو تھے وہ اللہ کی زمین پر جو ہے گناہ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ وقالت، اور کہا، امرات، بیوی فرعون، فرعون کی نے، قرۃ، ٹھنڈک ہے، عین، آنکھوں کی، لی، واسطے میرے، ملاکہ، اور واسطے تیرے۔ جب اس بچے کو نکالا آسیہ نے، فرعون کی بیوی نے، اور فرعون آیا تو اس کو کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بڑا پیارا حسین بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ لا تقتلوہ، نہ تم قتل کرنا اس کو مارنا نہیں ہے۔ عسیٰ، قریب ہے، ینفعنا، یہ کہ وہ فائدہ دے ہم کو، اور نتخذہ، یا ہم پکڑ لیں، بنا لیں اس کو، ولدن، بیٹا۔ ہماری اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر جو ہے ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہماری خدمت کرے گا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے تھے اس بچے کے بارے میں۔ وَأَصْبَحَ، اور صبح کی یا ہو گیا، فؤاد، و دل، موسیٰ، ماں موسیٰ علیہ السلام کی کا، فارغاً، فارغ، خالی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جدائی میں ان کی والدہ کا دل جو تھا، وہ جو اللہ نے حوصلہ دلایا تھا اس سے خالی ہو گیا، پریشان ہو گئی۔ آخر بچہ تھا، بچہ بھی بڑا پیارا تھا، ماں کی ممتا جو تھی وہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکی۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، اور ہو گیا دل ماں موسیٰ علیہ السلام کی کا، فارغاً، فارغ، حوصلے برداشت سے دل خالی ہو گیا، پریشانی میں۔ ان، بے شک، قادت، وہ قریب تھی، لتبدی، البتہ وہ ظاہر کر دیتی، بہی، اس بچے کو۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی پریشان ہو گئی کہ قریب تھی کہ وہ اس بچے کو ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ، ربطنا، ہم ملاتے، علی قلبہا، اوپر اس کے دل کے، ہم اگر اس کے دل میں جو ہے تسلی اور سکون نہ پیدا کرتے تو قریب تھا کہ اس بچے کو جو ہے اس کے پیچھے جا کر اس کو ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اور جب ظاہر ہو جاتے کہ یہ بنی اسرائیل کی عورت کا بچہ ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ فرمایا ان قادت، وہ قریب تھی، بے شک قریب تھی، وہ لتبدی، البتہ وہ ظاہر کر دیتی، بہی، اس بچے کو، لولا، اگر نہ، ربط، ان، یہ کہ، ربطنا، ہم ملاتے، یعنی اس کو حوصلہ دیتے، علی قلبہا، اوپر اس کے دل کے، دل پر کس چیز کو ملاتے؟ حوصلے کو، صبر کو، برداشت کو، لتکون، تاکہ وہ عورت ہو جائے، من المؤمنین، حقیقی ایمان والوں میں سے۔ ہم اس کی آزمائش کر رہے تھے، ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ موسیٰ کی ماں علیہ السلام تو اس کو جو ہے لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی نہروں کے سپرد کر دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ بچہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ وَلِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے حقیقی ایمان والوں میں سے۔ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا تاکہ اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اور ایمان پختہ ہوتا ہے آزمائشوں میں۔
انسان آزمائشوں میں پڑے تو پھر اس کا ایمان اللہ پر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کوئی بیماری آ گئی انسان کو، کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اللہ ہی کو ہر دم جو ہے پکارتے ہیں، اور اللہ کو پکارنے سے ان کا ایمان جو ہے وہ خالص اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آزمائش کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو ہے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے اور حقیقی خالص ایمان والوں میں شامل کرنا چاہتے تھے اس آزمائش سے گزار کر۔ وکالت، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، لے اخت ہی، بات سے بہن اس کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، قصی، تو پیچھے پیچھے چل ہے اس بچے کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق، لکڑی کا صندوق دریا نیل کے سپرد کیا تو ان کی بڑی بہن یعنی اپنی بیٹی کو حکم دیا، یہ صندوق کے پیچھے پیچھے رہنا اور ذرا فاصلے پر رہنا، کہیں لوگوں کو شک نہ ہو جائے کہ تیرا اس جو ہے صندوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ورنہ شک ہو گیا تو پھر جو ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ فبصرت، پس وہ دیکھتی رہی، بہی، اس بھائی کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان جنوبن، دور رہ کر، جنوب سے کہ معنی اجنبی، اجنبی بن کر، دور رہ کر صندوق کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن دور فاصلے پر چل رہی تھی تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ اس کا صندوق کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ جنوب کے معنی اجنبی، دور، دور رہ کر۔ فبصرت، پس وہ دیکھتی رہی، بہی، اس صندوق کو، ان جنوبن، دور رہ کر، فاصلے سے، اجنبی بن کر، غیر بن کر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وَحَرَّمْنَا، اور حرام کر دیا ہم نے، علیہ، اوپر اس موسیٰ علیہ السلام کے بچے کے، المراضع، تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو۔ جب وہ صندوق کھول کر جو ہے انہوں نے پسند کیا، آسیہ نے اپنے خامد فرعون کو قائل کر دیا کہ اس کو قتل نہ کرنا، اس کو بیٹا بنا لیں گے، خدمت کرے گا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دودھ پلانے والی بلاؤ۔ دائیاں بلائیں، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا کیونکہ اللہ نے ان کو روک رکھا تھا۔ ہم نے جو ہے ان کے لیے دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا کہ یہ دودھ پیے گا تو صرف اپنی ماں کا ہی پیے گا۔ اللہ کتنا قادر مطلق ہے، کیسے کیسے بندوبست کر سکتا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، وحرمنا، اور حرام کر دیا ہم نے، علیہ، اوپر اس بچے کے، المراضع، تمام دائیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کے موسیٰ فرعون کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ بھئی کسی دائی کا دودھ نہیں پیے گا، یہ پیے گا تو اپنی ماں کا ہی دودھ پیے گا۔ فقالت، پس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، حل، کیا، ادلو، میں دلالت کروں، رہنمائی کروں، دلال کے معنی ہوتا ہے راستہ بتانے والا، راستہ رہنمائی کرنے والا۔ حل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، کیا میں بتاؤں تم کو، علی اہل بیت، اوپر ایک گھر والوں کے، یکفلونہ، جو حفاظت کریں گے اس کی، نگہبانی کریں گے اس کی، لکم، واسطے تمہارے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے پھر کہا، جب کسی کا دودھ نہیں پیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کی کفالت کریں گے، نگہبانی کریں گے، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس گھر کی عورت کا دودھ پی لے، لکم، واسطے تمہارے، تمہاری طرف سے جو ہے یہ بچہ جو ہے دودھ پیے گا، اس کا وہ غریب لوگ ہیں ان کو مزدوری دے دینا۔
وہم اور وہ لوگ لہو واسطے اس بچے کے ناصحون خیر خواہی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ہے اس بچے کے ساتھ بڑی خیر خواہی کریں گے، بڑا اچھا سلوک کریں گے۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤ میں اس گھر کی عورت کو بلا کر لے آؤں۔ چنانچہ وہ گئی اور اپنی ماں کو جو ہے بلا کر لے آئی۔ فرددناہ پس لوٹا دیا ہم نے ہو اس بچے کو الی امہ ہی طرف اس کی ماں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ انا رادوہ الیک، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دے، ہم تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ تو یہاں فرمایا فرددناہ پس لوٹا دیا ہم نے اس بچے کو الی امہ ہی طرف اس کی ماں کی، کئی تاکہ تقرہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک، کئی تاکہ تقرہ ٹھنڈی ہو جائے عینھا آنکھیں اس کی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو واپس پا کر اپنے سینہ ٹھنڈا کر لے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ وَلَا تَحْزَنَ اور تاکہ وہ غمگین نہ ہو، وہ بچے کے بارے میں جو غم ہے اس کو چھوڑ دے۔ ہم نے اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا۔ وَلِتَعْلَمَ اور تاکہ وہ عورت جان لے اَنَّ وعد اللہ کہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے، اس کو یقین آ جائے کہ اللہ جس سے وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون نہیں جانتے، زیادہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ جاہل ہیں، وہ اللہ کے دین کو نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے اللہ کے قرآن کا، ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرتوں کا مالک ہے، کیسے اختیارات کا مالک ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے وہ۔ زیادہ لوگ جو ہے اس بارے میں اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ ولما اور جس وقت بالغ پہنچے موسیٰ علیہ السلام اشدہ ہو اپنی شدید عمر کو، یعنی بلوغت کو، جوانی کو، واستویٰ اور وہ برابر ہو گئے، جوانی کی عمر 40 سال کی نبوت کی عمر کے برابر ہو گئے، آتیناہ دی ہم نے اس کو حکمن حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، و علماً اور علم۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور نبوت کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اپنی طرف سے ان کو حکمت عطا فرمائی، سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور ان کو جو ہے علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ یہی جملہ یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے نیک لوگوں کو جو ہے وہ بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں جو ہے کنویں میں ڈالا گیا، پھر مجھے کنویں سے قید میں ڈالا گیا، پھر مجھے قید سے نکالا گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو ایسا بدلہ دیتا ہے کہ پھر ان کو جو ہے حکمرانی دے دی اللہ تعالیٰ نے قید سے نکال کر۔ وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس خاص شہر یعنی مصر کے شہر میں، حین اوپر وقت غفلت کے، من اہلہا اس کے گھر والوں کے، شہر کے رہنے والے جو ہے جس وقت دوپہر کا وقت آرام کرنے کا وقت تھا تو سب لوگ جو ہے اپنے گھروں میں دوپہر کے آرام کے لیے سو گئے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ بنی اسرائیل کی بستی جو تھی وہ مصر شہر سے کے باہر تھی، علیحدہ تھی، ان کو شہری سہولتیں نہیں دے رکھی تھی فرعون نے، ان کے ساتھ ظلم کرتا تھا، فساد کرتا تھا۔ تو جب جوان ہو گئے،
گھر اپنے گھر میں آنا جانا تھا، تو جب اپنے گھر سے نکل کر جو ہے شہر میں داخل ہوئے دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے، فرمایا کہ فوجد پس پایا اس موسیٰ علیہ السلام نے فیہا بیچ اس شہر کے رجلین نے دو مردوں کو یقتتلان جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو نوجوان جو ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ حاذا یہ شخص من شیعتے ہی ان کی جماعت میں، شیعہ کے معنی جماعت گروہ، حاذا یہ ایک شخص من شیعتے ہی اس گروہ میں سے تھا، ہی اس موسیٰ علیہ السلام کے، ان میں سے ایک آدمی جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، وہ حاذا اور یہ شخص من عدوہ ہی اس کے دشمنوں میں سے تھا، دوسرا شخص جو تھا وہ دشمنوں فرعون کی قوم میں سے تھا۔ یعنی ایک بندہ جو تھا جو دونوں گتھم گتھا تھے، لڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک بندہ جو تھا جو طاقتور تھا وہ فرعون کی قوم میں سے تھا، اور جو کمزور تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فاستغاثہ پس فریاد کی، استغاثہ کے معنی ہوتا ہے فریاد کرنا، فلاں شخص نے عدالت میں استغاثہ کیا، فریاد کی، فاستغاثہ پس فریاد کی، ہو اس موسیٰ علیہ السلام سے، الذی اس شخص نے، من شیعتے ہی جو ان کی جماعت میں سے تھا، جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں سے تھا، چونکہ وہ کمزور تھا فرعونی آدمی کے مقابلے میں، اور وہ طاقتور جو تھا وہ اس کو مار رہا تھا، تو اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، الذی خلاف اس شخص کے، من عدوہ ہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، جو فرعون کی قوم میں سے دشمنوں میں سے تھا، اس کے خلاف، خلاف موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے فریاد کی اس کے خلاف کہ یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے چھڑاؤ اس سے۔ فوقظہ پس مکہ مار دیا اس کو، وقظہ مکہ مار دیا، اس شخص کو جو فرعونیوں کا سے تعلق رکھتا تھا اور طاقتور تھا، غالب تھا اس کمزور پر۔ فوقظہ پس مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، فقضا پس فیصلہ جاری ہو گیا، علیہ اوپر اس کے، اس پر موت جو تھی وہ طاری ہو گئی، وہ مر گیا، موسیٰ علیہ السلام کے مکہ ہی مارنے سے وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مکہ مارنے سے بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو وہ بڑے پریشان ہوئے دیکھ کر کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، حاذا یہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یعنی غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے انسان کو بھڑکاتا ہے برائی کے لیے، غصہ دلاتا ہے، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطان کے عملوں میں سے ہے، یعنی میں نے جو غصے میں آ کر اس کو مکہ مار دیا ہے تو یہ تو مر گیا ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہو بے شک وہ شیطان، عدو دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا ہے، مبین واضح طور پر۔ شیطان انسان کو غصہ دلا کر اس کو جو ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے وہ کام کروا لیتا ہے جو اس کے لیے بڑا جو ہے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ غصے میں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، تاکہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے اور یہ غصہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور غصے میں جو ہے اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دو، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام طریقہ بتایا، کیونکہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ جو ہے بہت برا ہوتا ہے۔
اس لیے قرآن نے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے ہم پیچھے سورہ فرقان کے اندر پڑھ کے آئے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ جو ہے غصہ نہیں کرتے، جب ان کے ساتھ جاہل لوگ مذاق کریں، ان کی توہین کریں تو ان کو سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں، جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا انہو بے شک وہ شیطان عدوٌ دشمن ہے، مضلٌ گمراہ کرنے والا ہے، مبین کھلے طور پر واضح طور پر۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے رب، انی بے شک میں نے ظلم کیا میں نے نفسی اپنی جان پر، یا اللہ میں نے اس کو مکہ مارا، شیطان نے مجھے غصہ دلایا، میں نے مکہ مارا، مجھ سے ظلم ہو گیا ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے، فاغفر لی پس تو بخش واسطے ملے، فغفر پس اس اللہ تعالیٰ نے بخش دیا لہو واسطے اس کو معاف کر دیا، انہو بے شک وہ اللہ هو الغفور، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے رب، بما بس کے جو انعمت تو نے انعام کیا، احسان کیا علیہ اوپر میرے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ مجھے معاف کر دیا ہے، فلن اکونا بس ہرگز نہیں میں ہوں گا، لن ہرگز نہیں اکونا میں ہوں گا، ظہیراً مددگار، للمجرمین واسطے حقیقی مجرموں کے۔ اے اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، آئندہ میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ظہیر کے معنی مددگار، پشت پناہی کرنے والا، ظاہر کہتے ہیں پشت کو، پشت پناہی کرنے والا یعنی مدد کرنے والا نہیں بنوں گا۔ فاصبح پھر مدینہ تے پس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے بیچ اس شہر کے، یا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بیچ اس شہر کے خائفاً ڈرنے والے، یترقب وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح پھر نکلے، اپنی بستی سے شہر میں آ گئے، لیکن دل میں جو ہے گزشتہ روز کا قتل جو تھا، جرم جو تھا، اس کا خوف تھا، ڈر تھا، اور شہر میں داخل ہوئے تو وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی میرے پیچھے تو نہیں لگا ہوا۔ فیض اللہ زی پس اس وقت اللہ زی وہی شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس سے گزشتہ کل، یسٹرڈے، یستصرخ وہ چلا کر بلا رہا تھا اس موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب اگلی صبح جو ہے پھر جو ہے اپنے گھر سے شہر میں داخل ہوئے تو گزشتہ روز کا جو قتل ہوا تھا اس کا خوف تھا دل میں، اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کو مجھے پکڑ نہ لے، اور دیکھا کہ وہی کل والا شخص جو ان کی جماعت کا کمزور تھا، جس کی پچھلے گزشتہ کل جو ہے بالامس گزشتہ کل جس کی استنصرہ موسیٰ علیہ السلام نے استنصرہ مدد مانگی تھی اس سے، بالامس سے استنصرہ مدد مانگی، ناصرہ مدد کی، استنصرہ مدد اللہ زی وہ شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس سے گزشتہ کل، یستصرخ وہ چیخ کر بلا رہا تھا اس موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب نئے دن میں جو وہ شخص جو تھا وہ کسی کے ساتھ وہ گتھم گتھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو چلا کر بلا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے بچائیے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لہو واسس کے موسیٰ علیہ السلام نے انا کا بے شک تو لغوی البتہ گمراہ ہے، مبین کھلے طور پر۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا وہی کل والا بندہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ پکار رہا ہے، کسی اور کے ساتھ وہ الجھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، کہا تو بڑا گمراہ آدمی ہے، تجھے سوائے لڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، تجھے یہی کام کرتا ہے، تو شہر میں لڑتا ہی ہے لوگوں سے۔ اب جب اس کو جھڑکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بندے کو کہ تو کھلم کھلا گمراہ آدمی ہے، ہر روز تو لڑائی کرتا ہے لوگوں سے۔ اب جب جھڑکا تو وہ شخص جو تھا وہ اپنی قوم کا جو تھا وہ اب اس کو ڈر پیدا ہو گیا دل میں کہ شاید آج میری باری ہو جائے مکہ کھانے کی۔
فلما پجسد ان یہ کہ ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے این یبتشا یہ کہ وہ پکڑ لے بالذی اس شخص کو ہوا جو عدو دشمن ہے لہما واسطے دونوں کے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنی قوم کے بندے کے دشمن کو پکڑنا چاہا، کالا تو اس نے کہا اپنی قوم کے بندے نے، یا موسیٰ اے موسیٰ اترید ہو کیا تو ارادہ رکھتا ہے ان تقتلنی یہ کہ تو قتل کر دے مجھ کو بھی، کما جس طرح قتل کیا تو نے نفساً ایک جان کو بالامس سے گزشتہ کل. اب اس کی موسیٰ علیہ السلام کی جھڑکی سے اب اس کے بندے اپنی قوم کے بندے میں جو ہے کہ دل میں خوف طاری ہو گیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، آج میری کہیں باری نہ ہو جائے مار کھانے کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اور اپنے دشمن کو پکڑنا چاہا جو فرعون کی قوم کا تھا، تو اس نے سمجھا کہ شاید آج میرے ساتھ جو ہے کچھ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ اترید ہو کیا تو ارادہ رکھتا ہے ان تقتلنی کہ یہ کہ تو قتل کر دے مجھ کو بھی، کما قتلتا جس سے قتل کیا تو نے نفساً جان کو بالامس سے گزشتہ کل. اب اس نے جو ہے وہ اپنے نے بات جو ہے وہ ظاہر کر دی. ان ترید ہو نہیں تو ارادہ رکھتا الا مگر ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے جبار زبردست پھر عرض بے زمین کے، تو چاہتا ہے کہ زمین میں اپنی من مرضیاں کرے، زبردست بن جائے. وما ترید ہو نہیں تو ارادہ رکھتا ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. تو یہاں پر جو ہے دو رائے ہیں مفسرین کی. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم کا تھا اس نے یہ بات کہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس طرح تو کل تو نے بندہ ایک مارا تھا، آج مجھے تو مارنا چاہتا ہے اور زمین میں بڑا جابر بننا چاہتا ہے اور تو اصلاح نہیں کرنا چاہتا زمین میں. ایک جو ہے ہمارے استاد محترم نے تو یہی فرمایا تھا کہ وہ اپنی قوم کا بندہ جو تھا وہ بول اٹھا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور دوسرے جو ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو پکڑا گیا تھا دوسرا بندہ تھا اس نے یہ بات کہی، کیونکہ بات تو جو پھیل گئی تھی کل جس کو مارا تھا اس کی وجہ سے بات تو پھیل گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا بندہ جو تھا اپنی قوم کے علاوہ جو تھا اس نے یہ بات کہی. بہرحال یہاں اختلاف ہے مفسرین کا. ہمارے استاد محترم نے تو یہی فرمایا تھا کہ ان کے اپنی قوم کے بندے نے جو ہے ان کو جو ہے ظاہر کر دیا کہ جس طرح تو نے کل بندہ مارا تھا آج مجھے مارنا چاہتا ہے. فرمایا ان ترید ہو نہیں تو ارادہ رکھتا الا مگر ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے جابر زبردست فی الارض بھی زمین کے. وما ترید ہو نہیں تو ارادہ رکھتا ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے. وجاء رجل اور آیا ایک آدمی من اقصا دور کنارے سے، اقصا کے معنی دور، من کے معنی سے. وجاء رجل اور آیا ایک آدمی من اقصا المدینہ دور کنارے اس شہر کے سے، یعنی مصر کے دور کے کنارے سے ایک آدمی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. یسعی دوڑتا ہوا، وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا شہر کے دور کنارے سے. کالا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملا بے شک تمام سرداروں نے، تمام سردار یا تامرون امر کے معنی فیصلہ کر رہے ہیں لاکا واسطے تیرے، بے کا ساتھ تیرے. وہ دوڑ کے جو آیا تھا بندہ دور کنارے سے، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ جی فرعون کے دربار میں سردار جو ہے وہ آپ کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں لیقتلوک کا تاکہ وہ قتل کر دیں آپ کو. فخرج پس تو نکل جائے اس شہر سے، انی بے شک میں لاکا واسطے تیرے من الناصحین حقیقی خیر خواہوں میں سے ہوں. موسیٰ جی میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فرعون کے دربار میں سردار جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ تجھ کو جو ہے کل کے قتل کے مقابلے میں قتل کر دیا جائے.
فخرج پس نکلے موسیٰ علیہ السلام منہا اس بستی سے، اس شہر سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مصر سے نکلے اور مدین بستی جو تھی شعیب علیہ السلام کی بستی، اس طرف جو ہے وہ نکل پڑے اور ڈر کے مارے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں کو مجھے پکڑنے والا تو نہیں آ رہا۔ یترقب وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ رقیب کے معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، کہ میرا دوست جو ہے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی بھلا گفتگو کرتا ہے۔ رقیب مخالف جو ہوتا ہے اس کو رقیب کہتے ہیں۔ تو فخرج پس نکلے موسیٰ علیہ السلام منہا اس شہر مصر سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھ کو من القوم الظالمین، خاص قوم ظالموں کی سے، اے اللہ اس ظالم فرعونی قوم سے مجھے نجات دے۔ اور یہ دوبارہ پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں خاص کتاب، المبین، حقیقی، روشن کی، واضح کی، کھلی کی۔ نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نبأ خبروں میں سے، موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون اور فرعون کی، بالحق کے حقیقی، ساتھ حقیقی سچ کے، ہم آپ کو سچی خبریں بتا رہے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبریں۔ بقوم واس، اس قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سچی حقیقی خبریں ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا سرکش بن چکا تھا، فی الارض بھی زمین کے، وجعل اور اس نے بنایا تھا، اہلا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً گروہوں میں، یستضعف وہ کمزور کرتا تھا، ضعیف، ضعیف کے معنی کمزور، یستضعف وہ کمزور کر رہا تھا، طائفتاً ایک جماعت کو، منہم ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل کو جو ہے وہ سہولتیں نہیں دے رہا تھا ساری، ان کو جو ہے ان کی زندگی تنگ کر رکھی تھی، اور اپنی قوم جو تھی اس کے لیے ہر قسم کی سہولت تھی، تو بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کمزور کر رہا تھا۔ یذبح وہ ذبح کر دیتا تھا، ابناہم بیٹے ان کے، ویستحیی اور زندہ رکھتا تھا، نساءہم ان کی بیٹیوں کو، انہو بے شک وہ فرعون کانا تھا، من المفسدین حقیقی فساد مچانے والوں میں سے۔ ونرید، اللہ فرماتے اور ہم ارادہ رکھتے تھے، ان نمنا یہ کہ ہمیں احسان کریں، الذین اوپر ان لوگوں کے، استضعفوا جو کمزور کیے گئے، یعنی بنی اسرائیل، ان پر ہمیں احسان کرنا چاہتے تھے، فی الارض بھی زمین کے، ونجعلہم اور ہم بنانا چاہتے تھے ان کو، ائمۃ امام، راہبر، ونجعلہم اور ہم بنانا چاہتے تھے ان کو، الوارثین حقیقی وارث، ہم دنیا کی وراثت جو ہے بنی اسرائیل جن کو کمزور کیا گیا تھا، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ان کو وارث بنانا چاہتے تھے، ونمکن اور ہم پختہ کرنا چاہتے تھے، لہم واسع ان کے، فی الارض بھی زمین کے، ہم ان کو جو ہے قوت دینا چاہتے تھے، کمزور تھے، ہم ان کو جو ہے طاقتور بنانا چاہتے تھے، نوکنا، ونوری اور ہم دکھانا چاہتے تھے، فرعون کو، و حامان اور حامان وزیر کو، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو ہم دکھانا چاہتے تھے، منہم ان میں سے، ما کانوا جو تھے وہ، یحذرون ڈرتے، جس بات سے وہ ڈرتے تھے کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر جو ہے فرعون کی حکمرانی ختم کرے گا، ہم یہ بات ان کو سب کو دکھانا چاہتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ أُمِّ موسیٰ طرف ماں موسیٰ علیہ السلام کی، ان ارضعی ہے یہ کہ تو دودھ پلا ہے اس بچے کو، فائزہ پس جس وقت خفتے تو ڈر جائے، علیہ اوپر اس بچے کے، فالکی پس تو ڈال دے ہے اس بچے کو، پھر یم بیچ خاص دریا کے، ولا تخافی اور نہ تو ڈرنا، ولا تحزنی اور نہ غم کرنا، انا بے شک ہم رادو لوٹا دینے والے ہیں ہو اس بچے کو، الیہ کے طرف تیری، وجاعلوہ اور ہم بنانے والے ہیں اس بچے کو، من المرسلین حقیقی بھیجے جانے والوں، یعنی سچے پیغمبروں میں سے۔ یہ حوصلہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ باتیں ڈال کر، فَالْتَقَطَهُ پس اٹھا لیا اس بچے کو، آل فرعون کے ماننے والوں نے، لِيَكُونَ تاکہ وہ ہو بچہ، لَهُمْ واسع ان کے عدو بر دشمن، و حزن اور غم کا باعث،
انا فرعون بے شک فرعون و حامان اور حامان وزیر و جنودہما اور لشکر ان دونوں کے کانوں تھے وہ خاطئین گناہ کرنے والے۔ وقالت اور کہا امرأۃ فرعون بیوی فرعون کی نے قرۃ و ٹھنڈک ہے عین آنکھوں کی لی واسطے میرے ولک اور واسطے تیرے، لا تقتلوہ نہ قتل کرنا اس کو۔ فرعون کی بیوی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا، بڑے پیارے تھے، محبت آ گئی دل میں، اللہ نے محبت داخل کر دی۔ فرعون آیا، اس کو کہا یہ بچہ جو ہے میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ قریب ہے ان ینفعنا یہ کہ وہ فائدہ دے ہم کو، او نتخذہ یا ہم بنا لے اس کو ولدن بیٹا، وہم لا یشعرون اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بچہ کون ہے۔ وَأَصْبَحَ اور صبح کی یا ہو گیا فؤاد و دل موسیٰ ماں موسیٰ علیہ السلام کی کا فارغاً فارغ، دل سے صبر اور برداشت جو تھا وہ نکل گیا، پریشان ہو گئیں۔ ان قعدت بے شک وہ قریب تھی لتبدی البتہ وہ ظاہر کر دیتی بہی اس بچے کو، لولا اگر نہ ان ربطنا یہ کہ ہم ملاتے علی قلبہا اوپر اس کے دل کے، یعنی اگر اس کے دل میں ہم صبر اور جو ہے ہم برداشت نہ پیدا کرتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشانی میں ظاہر کر دیتی کہ یہ بیٹا میرا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے۔ فرمایا کہ لتکونا تاکہ وہ ہو جائے من المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے، ہم نے ان کو صبر دیا، برداشت کا حوصلہ دیا تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لوختے ہی واسطے اس کی بہن کے کسی تو پیچھے پیچھے چل ہے اس بچے کے، اس صندوق کے، فبصرت پس وہ بہن جو تھی وہ دیکھتی رہی بہی اس موسیٰ علیہ السلام کو، ان جنوبن دور سے، اجنبی بن کر، غیر بن کر، وہم اور وہ لوگ جو تھے لا یشعرون نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ جو بچی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کو نہیں پتہ چلا۔ وحرمنا اور حرام کر دیا ہم نے علیہ اوپر اس موسیٰ علیہ السلام کے المراض تمام دائیوں کو، من قبل اس سے پہلے، فقالت کہا پس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے حل ادلکم کیا میں دلالت کروں، رہنمائی کروں تم تمہاری علی اوپر اہل بیت نے ایک گھر والوں کے، کیا میں آپ کو ایک گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی، اس کو دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، لکم واسطے تمہاری طرف سے جو ہے اس کی جو پرورش کریں گے، وہم اور وہ لوگ لہو واسطے اس بچے کے ناصحون خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں بلاؤ، فرددنا ہو پس اللہ فرماتے ہیں بس لوٹا دیا ہم نے اس بچے کو الی امہ ہی طرف ان کی ماں کی، کئی تاکہ تقرر وہ ٹھنڈی ہو جائیں عینھا آنکھیں اس کی، ولا تحزن اور تاکہ وہ نہ غم کرے، ولتعلم اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ کہ بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق سچا ہے، ولکن اکثرہم لیکن زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ ولما بلغ اور جس وقت پہنچے موسیٰ علیہ السلام شدہ ہوا اپنی جوانی کو، وسوا اور برابر ہو گئے نبوت کی عمر کو، آتیناہ دی ہم نے ان کو حکماً حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، و علماً اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں حقیقی نیکی کرنے والوں۔ ودخل المدینہ اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام اس خاص شہر یعنی مصر میں، علی حین غفلت اوپر وقت غفلت کے، سستی کے یعنی سونے کے، دوپہر کے سونے کے لیے لوگ جو تھے وہ سو رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے نکل کر مصر شہر میں آئے، من اہلہا اس کے گھر والوں میں سے، یعنی اس شہر کے رہنے والے جو تھے وہ غفلت میں تھے یعنی دوپہر کے نیند میں تھے۔ فوجد پس پایا موسیٰ علیہ السلام نے فیہا بیچ اس شہر کے رجلین دو مردوں کو یقتتلان جو آپس میں لڑ رہے تھے، حاذا من شیعتہ یہ شخص ان کے اپنے گروہ میں سے تھا، قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، وحاذا من عدوہ اور یہ دوسرا شخص جو ہے ان کے دشمنوں میں سے تھا، فرعونیوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ پس فریاد کی ہو اس موسیٰ علیہ السلام سے، الذی اس شخص نے من شیعتہ جو ان کے گروہ میں سے تھا، قوم میں سے تھا، الذی خلاف اس شخص کے، من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوقظہ پس مکہ مارا اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے،
جو فرعون میں کے خاندان میں سے دشمن تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے بھائی کا، اس کو مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام، فقضا پس موت واقع ہو گئی علیہ اوپر اس کے، وہ مر گیا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام ھذا من عمل شیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے، انہو بے شک وہ شیطان عدو دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا ہے، مبین کھلے طور پر۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے رب انی بے شک میں نے ظلم کیا میں نے نفس جان اپنی پر، فاغفر لی پس تو بخش واسطے میرے، فغفر پس اللہ نے بخش دیا لہو واسطے اس کے، انہو بے شک وہ اللہ هو الغفور، وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے رب ما بس اس کے جو انعمتا تو نے انعام کیا، احسان کیا علیہ اوپر میرے، جو تو نے میرا گناہ معاف کر کے میرا احسان کیا ہے، تو فلن اکونا بس ہرگز نہیں میں ہوں گا آئندہ کے لیے ظہیراً مددگار للمجرمین واسطے مجرموں کے۔ فاصبح پس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے فی المدینہ کے بیچ اس خاص شہر یعنی مصر کے، دوبارہ بستی سے نکل کر صبح کے وقت جو ہے وہ شہر میں آ گئے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ فائز الذی پس اس وقت وہ شخص استنصر جس نے مدد مانگی تھی، اس موسیٰ علیہ السلام سے، بالامس سے گزشتہ کل، یستصرخہ وہ چیخ کر بلا رہا تھا اس کو۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام لہو واسطے شخص کے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکا بے شک تو لغوی مبین، البتہ گمراہ ہے کھلے طور پر، ہر روز تو لڑتا ہی رہتا ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ہے۔ فلما بس جس وقت ان ارادہ یہ کہ ارادہ کیا، این یبتشا یہ کہ پکڑ لے موسیٰ علیہ السلام بالذی اس شخص کو، ہو عدو اللہما جو کہ دشمن تھا ان دونوں کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بندے کی پکار پر جو ہے آگے بڑھے کہ وہ دوسرے کو پکڑنے، قالا کہا اس نے یا موسیٰ اے موسیٰ، اترید ہو کیا تو ارادہ رکھتا ہے، ان تقتلنی یہ کہ تو قتل کر دے مجھ کو، کما جس طرح قتل کیا تو نے نفساً ایک جان کو، بالامس سے گزشتہ کل۔ ان تریدو نہیں تو ارادہ رکھتا الا مگر ان تکونا یہ کہ تو ارادہ ہو جائے، جباراً جابر زبردست، فی الارض بھی زمین کے، وما تریدو نہیں تو ارادہ رکھتا ہے موسیٰ ان تکونا یہ کہ تو ہو جائے من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء رجل اور آیا ایک آدمی من اقصی کنارے سے، دور کنارے، المدینہ تھے اس شہر کے، مصر شہر کے دور کنارے سے جو ہے ایک آدمی جو ہے یسعی دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ قالا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملا بے شک تمام سردار، یا تامرون فیصلہ کر رہے ہیں، امر کے معنی فیصلہ حکم، یا تامرون وہ فیصلہ کر رہے ہیں بے کا ساتھ تیرے، لیقتلوک تاکہ وہ قتل کر دیں تجھ کو۔ فرعون کے دربار میں جو ہے فیصلے ہو رہے ہیں کہ تم کو جو ہے گزشتہ کل جو بندہ مارا تھا مکہ مار کے، اس کے بدلے میں تجھے قتل کر دیا جائے۔ فخرج پس نکل جائے اس شہر سے، انی بے شک میں لکا واسطے تیرے من الناصحین حقیقی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، موسیٰ جی اس بستی کو چھوڑ دو، مصر سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ۔ فخرج منہا پس نکلے موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے، مصر سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اے میرے رب نجنی نجات دے مجھ کو من القوم الظالمین، خاص قوم حقیقی ظالموں کی سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔